ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہماری خصوصی بجٹ نشریات جاری ہیں. بات چیت ہماری ہو رہی ہے. پہلے تو ہم رواں سال کے جو تخمینے تھے ان کے متعلق بات کر رہے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ معاشی جائزہ یا اقتصادی جائزہ کچھ بھی کہہ لیں، اردو زبان بھی بڑی عجیب ہے. اقتصادیات کے بھی معنی کچھ لوگ وہی لیتے ہیں جو معاشیات کے ہوتے ہیں. اور ایک لفظ جو ہے بجٹ، اس کے متعلق میں سوچتا رہا تو مجھے کسی نے بتایا کہ جہاں جس شہر سے ہمارے آباء و اجداد آئے، حیدرآباد دکن میں، وہاں پر اس کو میزانیہ کہا جاتا تھا. میں نے کہا چلو بجٹ کا ایک لفظ مل گیا، میزانیہ. ویسے آج تک میں نے کہیں سنا نہیں، لیکن پھر بھی جو بجٹ آ رہا ہے اس کے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے. اور بریک پہ جانے سے پہلے بہت سارے موضوعات پہ ہم نے بات کی. خاص طور پہ جو تخمینہ لگایا گیا تھا ڈالر کی قدر کا، انورڈ ریمیٹنسز کا، اس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ بات کی. ملک کی معیشت کے متعلق تعریفیں تو ہر کوئی کر رہا ہے، لیکن اندرون خانہ کی جو کہانی ہے وہ تو سب لوگ جانتے ہی ہیں. خیر، اب ہم تھوڑا سا صنعت کے متعلق بات کریں گے، تجارت کے متعلق بات کریں گے، اور یہ بات کریں گے کہ بجٹ سے ہمارے ملک کے صنعت کار و تاجر برادری کے نمائندوں کی کیا امیدیں اور توقعات ہیں. ہمارے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے. معروف تاجر صنعت کار رہنما جناب جنید نقی صاحب، جو کہ سابق صدر کاٹی بھی رہے ہیں. ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں. بہت شکریہ علی بھائی. جنید نقی صاحب، اب مسئلہ آپ کے سامنے یہ بیان کرتا ہوں کہ وعدے بہت سو سے کر رکھے ہیں، تو یہاں پر ہر عاشق ہر طبقہ یہ محسوس کرتا ہے، زبان سے تھوڑی پھسل رہی ہے میری، شرارت تو میری جاتی نہیں، عادت میں ہے. تو یہ ہر طبقے سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہارے ساتھ رہیں گے، تمہارے ساتھ نبھائیں گے. لیکن بات یہ کہ آپ لوگ میرے خیال سے کچھ زیادہ مغالطے کا شکار ہو گئے، خوش خیالی کا شکار ہو گئے. کہتے ہیں کہ کوششیں عموماً کامیاب ہو جاتی ہیں، وعدے جو ہیں نا وہ پورے نہیں ہوتے. تو آپ سب لوگ خالی ملاقاتیں کر کے خوش ہو گئے کہ ہماری فلانے سے ملاقات ہو گئی، ہماری فلانے سے ملاقات ہو گئی، ہماری فلانے سے بھی ملاقات ہو گئی، اور ہماری ان سے بھی ملاقات ہو گئی. جس سے بندے کو زیادہ محبت ہوتی ہے اس کا نام نہیں لیتے، ان کو ان کہتے ہیں. تو آپ لوگ سب سے ملاقاتیں اور وعدے لے کر آ گئے، لیکن اٹ از ناٹ میتھمیٹکلی اکنامکلی پاسبل کہ آئی ایم ایف کو سیٹسفائی کیے ہوئے سپر ٹیکس بھی ختم ہو جائے، ہر طرح کا ٹیکس ختم ہو جائے، ہر طرح کی امارات مل جائیں، اور جتنی امیدیں توقعات آپ کے تاجر صنعت کار برادری نے اس سے جوڑ لی ہیں بجٹ سے، کہ اب فلم کا اینٹی کلائمیکس ہی ہوگا. میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. اس لیے بہتر یہ اپنی امیدوں کو بالکل کم رکھیں، اپنی توقعات کو بالکل کم رکھیں. جی کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی بہت شکریہ، مدعو کیا آپ نے. جی. ہمارے پاس مختصر وقت ہے. جی. تو اس لیے میں مختصراً ایک جملہ آپ سے کہہ دیتا ہوں. اچھا. کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. جی. اور جو دوسری بات آپ نے امید کی کہی ہے، اس پہ بھی ایک جملہ میں کہہ دیتا ہوں کہ پیوستہ رہ شجر سے، لیکن جو دوسرا اس کا مصرع ہے نا، امید بہار رکھ، ہم نے اس کو ذرا سی تبدیلی کر دی ہے. ہم نے اس میں یہ ویریشن ہم لے آئے ہیں کہ امید باہر رکھ. اچھا. تو امید، اچھا میں نے اس میں رکھا ہے امید ادھار رکھ. ہاں، آئی ایم ایف سے جی امید ادھار رکھ. تو یہ جو آپ کی تمہید تھی، دلچسپ تمہید تھی. جی. تو ہم آج جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں آپ نے ایک جملہ جو ہے وہ کہا کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. جی ہوئی ہیں. ان ملاقاتوں کا ذکر ہم آگے کرتے ہیں، اور اس میں جو آپ کو پازیٹیو نوٹ پہ اب بجٹ میں چیزیں نظر آ جائیں گی. جی. وہ آپ کو نظر آئے گا. ہاں بتائیں، بالکل بتائیں. وہ فروٹفل رہی ملاقاتیں، اور اس میں اب آپ کو بجٹ میں چیزیں نظر آ جائیں گی. جی سر، کوالٹیٹیولی بھی اور کوانٹیٹیولی بھی ہم دونوں جہدوں پہ آج مختصراً ایک بات کر لیں گے. جو کل معاشی جائزہ وزیر خزانہ صاحب نے، احسن اقبال صاحب موجود تھے، سب نے سنا ہے. اس میں بہت اہم جملوں کا استعمال ہوا ہے. اس ملک میں ہم نے دیکھا ہے یہ پریکٹس کم رہی ہے، لیکن بات کی گئی سسٹینیبلٹی کی، بات کی گئی اسٹیبلٹی کی. جب آپ اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ جنگ کی کیفیت، جو بادل ہیں وہ ہر ایک کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو اسٹیبل رہنا اکانومیز کا وہ ضروری ہے. ہر ملک کے اندر بشمول
अमेरिका और अफ्रीका और यूरोप, एनर्जी क्राइसिस और एनर्जी प्राइसेस, क्योंकि जितनी लॉजिस्टिक्स है, जितनी ट्रांसपोर्ट है, उसके लिए फ्यूलिंग बहरहाल अभी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इस्तेमाल होना शुरू नहीं हुआ। जो जहाज़ आपके समंदर में और हवा में उड़ते हैं, जो आपकी ट्रांसपोर्ट जो सड़कों पे चलती है, उसके लिए अभी भी ईंधन जो है वो ऑयल ही है, और ऑयल प्राइसेस ने पूरी दुनिया को डिस्टर्ब किया है। तो इसी तरह हमारे यहाँ भी डिस्टर्ब हुआ। हमारे साथ एक बात और हुई इस मुल्क में, हमने 2025 में और 26 में हमारे यहाँ एक मामला रहा, और फिर मार्काए हक भी हुआ, आपने वो भी देखा। और साथ में जो आपकी इस वक्त की जो बैटल हुई, जो एयरफोर्स ने जो विन की फजर से असर में, और हमने क्रेडिट भी दिया, पाक फौज को सलाम भी है जी, उसकी वजह से उस वक्त हमने एक्सपीरियंस किया कि हमारे पास जो राशनिंग है वो उसकी बड़ी कमी है। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं मुल्क को चलाने के लिए, उनकी राशनिंग जो है वो उस टाइम पीरियड के लिए नहीं है। 30 दिन और 40 दिन की बात हो गई तो अलार्मिंग सिचुएशन आई, क्योंकि इंडिया तो किसी वक्त भी आपके साथ शरारत कर सकता है। तो इस बजट में आपको नज़र आएगा कि अक्रॉस द बोर्ड जो राशनिंग है वो 300 दिनों के ऊपर जाएगी, और उसमें ख़ास तौर पे आपने देख लिया कि जो हमारा प्रीसीडिंग ईयर था, जो गुज़िश्ता साल था, उसमें हमारा जो डिफेंस बजट था उसमें हम पिछले कटौती करते हुए आ रहे थे। अब हम उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो जो चैलेंज आएगा वो ये आएगा कि डिफेंस बजट में ज़्यादा देने हैं, राशनिंग में ज़्यादा देने हैं। हमारे जो हमारी रीपेमेंट्स है लोन की, वो बढ़ती चली जा रही है। वो बहुत बड़ा हमारे ऊपर एक तलवार है। जी बिल्कुल। अब किस तरह से, जब लफ्ज़ इस्तेमाल वज़ीर ख़जाना साहब ने कर दिया, तो वो आज यकीनन ये भी बताएंगे कि हम स्टेबल कैसे रहेंगे। और एक लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया ग्रोथ का, तो वो ये आज उन्होंने ये कहा है, ये वादा किया है, जो टैक्सेशन हम लगाने जा रहे हैं, आज टैरिफ्स देने जा रहे हैं कि जी किस किस सेक्टर पे क्या क्या मराहत, और किस किस सेक्टर पे क्या क्या ईज़, और किस किस सेक्टर को हम इस वक्त जो है वो दबोच लेंगे, और हम वो फ़ायदा उठा लेंगे लेवीज़ की सूरत में कि हम, दुनिया तो देख रही है बजट आ रहा है और जंग भी चल रही है और हम क्राइसिस में, लेकिन हम लेवीज़ के अंदर जो है ना वो आपको निचोड़ लेंगे, ये वो बताएंगे नहीं। ये मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि लेकिन ये उसका पार्ट रहेगा। तो हम यकीनन जब आ जाएगा तो हम सवाल करेंगे जी। बाकी तो देखें ये शुमारियात हैं, ये सही आप बता रहे हैं कि क्रक्स और फिलॉसफी ये रहेगी बजट की। जी मैंने इसीलिए क्वालिटेटिवली आपको कहा कि हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो बात, और आई विल बी वेरी फैक्चुअल कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उसकी रेलेवेंस सिर्फ तब आएगी जब नंबर्स रिलायबल होंगे। और नंबर्स इस वक्त इस वजह से रिलायबल नहीं या अनरिलायबल नहीं है कि किसी की नीयत ख़राब है, इस वजह से क्योंकि अभी तखमीना लगाया जा रहा है, एक माह के अंदर तो आगे से पीछे भी हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तब्दील भी हो सकती हैं। और 4.3 बिलियन US डॉलर्स की रेमिटेंस आ भी गई, तो मतलब ये है कि बहुत कुछ एक महीने में तो बहुत कुछ हो जाता है। तो जी। और फिर साथ बदल जाती है एक महीने, फिर साथ उन्होंने जो है वो PSDC जो है वो उसके मुताल्लिक भी आपने सुन लिया है कि आगे उसमें कटौती आ रही है। और उसमें हमारा जब ये ऐलान हो जाएगा तो हमने जो अभी डिस्कशंस में जो बात आई है वो यही आई है कि जी देखिए, वो कटौती आप करें या ना करें, लेकिन जो एलोकेशन करें, जो अनाउंसमेंट करें डेवलपमेंट बजट में, वो कम से कम सिंध में बता तो दें कि खर्चा कहाँ हुआ। वो अच्छा, जस्ट फॉर माय इंफॉर्मेशन, जी आप लोगों ने XYZ सबसे मुलाकात कर ली, हेड हॉन्चोज टॉप लोगों से मुलाकात कर ली, हु इज कॉलिंग द शॉट्स? देखिए ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जाएं इरेलेवेंट आदमी से आप लोग मीटिंग करके आ जाएं, खुश हो जाएं, जी हमारी बात हो गई, हमारी चीत हो गई, इन चीज़ों की कोई रेलेवेंस नहीं है। जिस बंदे ने एक्शन लेना है, फॉर एग्जांपल अगर आप फैक्ट्री के मालिक हों किसी, तो मैं आपसे आके बात करूँगा तो ठीक रहेगा। अगर मैं फैक्ट्री में इधर उधर जाकर लोगों से मिलता रहूं, वर्करों से मिलता रहूं, कारकुनों से मिलता रहूं, तो मेरा काम नहीं होगा। ऐसे ही मैं पूछ रहा था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अंडरस्टैंड की चीज़ को, और एग्रीकल्चर सेक्टर में आप रिलीफ देखने जा रहे हैं, आप हाउसिंग सेक्टर में रिलीफ देखने जा रहे हैं, लेकिन आप बिजनेसमैन तो नहीं चाहते कि एग्रीकल्चरर्स को रिलीफ मिले। आप तो उनके खिलाफ हैं, आप तो कहते हैं उन पे इनकम टैक्स लगाएं। सर देखिए, बात असल में ये है, फूड सिक्योरिटी जो है ना, अगर आपके पास नहीं होगी तो आप बहुत पहले ही इतने एरियाज़ में आप वल्नरेबल हैं, और आप फूड सिक्योरिटी में नहीं होंगे, आप गंदम दरामद कर रहे
ہوں گے اگر آگے جا کے, اور آلو اور پیاز اور ٹماٹر جیسی چیزیں آپ جو ہے وہ درآمد کر رہے ہوں گے, تو پیسے آپ کیا روپے میں. اچھا, کیا میں کسانوں کا موقف آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں, تاجروں صنعت کاروں کے پاس, کراچی کے تاجروں صنعت کاروں کے سامنے رکھ سکتا ہوں؟ آپ ایک معروف رہنما ہیں تاجروں کے, میں کسانوں کا موقف آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پاکستان کے اندر زیادہ تر لینڈ ہولڈنگ جو ہے وہ 5 to 7 ایکڑز کی ہے. صوبہ سندھ چھوڑ کر پنجاب میں اگر چلے جائیے تو پنجاب کے اندر ریلیٹیو لینڈ ہولڈنگ بہت چھوٹی ہے. اس کے علاوہ بڑے لینڈ ہولڈرز بہت کم ہیں. اگر یہ بہت بڑے میگا لینڈ ہولڈرز کو دیکھا جائے, ان میں سے بہت سارے پارلیمنٹ میں بھی, میں آپ کو موقف پیش کر رہا ہوں کسانوں کا, ان میں سے زیادہ تر پارلیمنٹ کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور بہت سارے ایسے ہیں جو کہ صنعت سے خود کو وابستہ کرتے ہیں اور اپنی زمین دکھا کر اپنے ٹیکسز کو آف سیٹ کرتے ہیں. ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں. اس میں کراچی کے بھی بہت سارے صنعت کار تاجر موجود ہیں, جو اندر کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. اچھا, آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس ملک کے, مجھے نہیں پتا, پاک اسٹڈیز کی کتاب میں لکھا ہوا تھا 67% لوگ ایگریکلچر سے وابستہ ہیں. ابھی نئے فگرز نمبرز کہتے ہیں کہ تقریباً 50%. تو آپ 50% ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہتے ہیں جو کہ 5 سے 7 ایکڑ زمین کے مالک ہیں, جو اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتے, جن کے نہ پیٹ میں روٹی نہ پاؤں میں جوتی ہے, اور ایف بی آر کی ریسورسز آپ چاہتے ہیں کہ ان کو آپ سو کالڈ ایگریکلچرسٹ کہتے ہیں. آپ صرف یہ کہنا کہ یہ جو 30,000 ہیں یا 40,000 ہیں یا شاید 20,000 لینڈ ہولڈرز ہیں, یا شاید I'll be very frank with you 5,000 ہیں, 5,000 لوگوں سے زیادہ نہیں ہیں جن کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے, ان کو ٹارگٹ کریں. 50% پاکستان کی آبادی کو ٹیکس نیٹ میں لانا, ایگریکلچر کو ٹیکس نیٹ میں لانا پاسبل نہیں ہے. میں نے آپ کو کسانوں کا موقف رکھ دیا, یہ لاجیکل بھی نہیں ہے, آپ کے فوڈ سیکورٹی کے ہدف کے بھی خلاف ہے. اس کے علاوہ ڈسپوزیبل انکم بھی کم کر دے گی کسانوں کی, جو پہلے ہی نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا سر, موقف سر نہیں دیکھیے, یہ تو آپ کے ناظرین کو آپ کو موقف بالکل ملا ہے. میں اس بات میں آپ کو ایڈیشن یہ کر دوں, اور کل ہی کی بات ہے جب ٹیکس ریفارمز کی بات ہو رہی ہے اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات ہو رہی ہے اور اپنے KPIs کی بات کر رہے ہیں, آج آپ اشاریہ دیکھیں کہ اس ملک میں ٹیکس نیٹ کی جب آپ کہتے ہیں نا کہ NTN نمبر, تو وہ تقریباً 9 ملین سے کراس کرتا ہے. جی. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی اچھا اس کے اندر جو ہے وہ فائلرز کون سے ہیں, تو آپ کو نظر آتے ہیں کہ جی فائلرز جو ہیں وہ پنجاب میں اتنے ہیں, سندھ میں اتنے ہیں, بلوچستان KP کے آزاد کشمیر. اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان فائلرز میں سے 0 فائل کون کرتا ہے اور ریونیو کون دے رہا ہے. جی. تو دیکھیے, اکانومی کو ڈاکیومنٹ ضرور کر لیجئے پہلے, سب سے پہلے. اس کے بعد آپ نے یہ بات جو کری کہ جی ٹیکس نیٹ میں, دیکھیے جب ٹیکس نیٹ میں آئیں گے, کل انہوں نے KPIs کا ذکر کیا کہ ہم نے کون سی صنعتوں پہ, سیمنٹ پہ, شوگر پہ, اور انہوں نے بڑی کلاس میں ایک بچہ ہوم ورک کر کے نہیں آیا, ٹیچر نے اس کے ہاتھ پہ اسکیل مارا, FBR تھا ٹیچر, اس نے ہاتھ پہ اسکیل مارا, اس نے کہا اس نے بھی نہیں کیا, اس کو بھی مارو, ادھر بھی مارنا شروع کر دیا. پھر آپ نے بولا نہیں, اسما نے بھی نہیں کیا, اس کو بھی ماریں, اسما کو بھی مار پڑ گئی, خالد کو بھی مارے, خالد کو بھی مارے, خالد نے بھی ہوم ورک نہیں کیا, اس کو بھی مارے. آپ کو کہنا یہ چاہیے کہ استاد جی آپ بچوں کو مت ماریں, آپ تنبیہ کریں, پیار سے سمجھائیں, ہم ہوم ورک کر کے آئیں گے. جن ٹیچروں سے میں محبت کرتا تھا ان کا احترام بھی کرتا تھا اور ان کا ہوم ورک بھی کر کے لاتا تھا, اور کلاس میں ہر سوال کا جواب بھی دیتا تھا. آپ دوسرے بچوں کو مار کیوں پڑھوا کے خوش محسوس کرتے ہیں؟ اس سے کچھ انجوائمنٹ مل رہی ہے کہ چونکہ آپ ایک غیر منصفانہ نظام کے اندر پھنس چکے ہیں, تو آپ چاہتے ہیں باقی بھی اس میں خوار ہوں, دھکے کھائیں, بیوائیں بھی دھکے کھائیں. نہیں, میں آپ سے کلیئر بات کروں گا کیونکہ آپ عوام کا دل میں درد رکھتے ہیں. بیواؤں کو فائلر بنانے کا آپ کو کیا فائدہ ہے؟ یتیموں کو آپ کو فائلر بنانے کا کیا فائدہ؟ میرا آپ سے سوال ہے, آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے تھے, ان کے دور میں بھی میں ان سے ہاتھ جوڑتا رہا کہ ضعیفوں اور بیواؤں کو ٹیکس فائلر بنانا غیر اخلاقی, میرے خیال سے, مجھے نہیں پتا, علماء کو ویسے تو ہر چیز غیر شرعی دکھتی ہے, لیکن ہمارے ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر لاوارث بیوہ اور لاوارث بڑھاپے تک پہنچنے والے ضعیف لوگوں کو آپ فائلر بنانا چاہتے ہیں.
میرے دل سے تو بہت ساری چیزیں نکل رہی ہیں لیکن فیملی شو اور ماں باپ کی تربیت روک رہی ہے، ورنہ ایسی ایسی باتیں سناتا آپ کے نظام کے خلاف کہ آپ ہل کے رہ جاتے۔ آپ مجھے بتا دیں کس نظام کے تحت آپ بیواؤں اور ضعیفوں سے ٹیکس لے رہے ہیں؟ آپ کے پاس نادرا کا ریکارڈ نہیں ہے؟ آپ بیواؤں اور ضعیفوں سے آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں ہمیشہ کراچی کی آواز اٹھاتے ہیں، کوئی 28ویں ترمیم آپ کو نہیں مل رہی ہے، ایسی ہی آپ کو لالی پاپ دی ہوئی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں آپ ضعیفوں اور بیواؤں سے ٹیکس کیوں لے رہے ہیں؟ کیا فائدہ ہے؟ آپ تاجر رہنما اپنے میٹنگوں میں کیوں نہیں یہ بات اٹھاتے کہ جو شخص 60 سال سے زیادہ عمر کا ہو گیا آپ کہتے ہیں کہ اس کو جبری ریٹائر کرو، بیوائیں ہیں ان کے لیے کیوں موقف آپ نہیں اختیار کرتے؟ اچھا علی بھائی، میں آپ نے چونکہ وہ لیبل مجھے تاجر رہنما کا کیا ہوا ہے، نہیں آپ معاشرتی رہنما میں تاجر رہنما کی حیثیت سے کچھ بات کرنا آپ معاشرتی رہنما دراصل یو آر آلسو سوشل ورکر۔ دراصل ہم نا تھوڑا ڈی ٹریک ہو گئے، ہم ایگریکلچر اور ریل اسٹیٹ اور ہاؤسنگ سیکٹر کی بات کر رہے تھے، ریلیف کی بات کر رہے تھے، تو وہ اب ہم اس میں کراچی میں زیادہ تر جو لینڈ ہے، زمین ہے، پراپرٹی ہے، یہ بیواؤں کے نام پر، آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ سر ابھی اگر میں آج ریشو نکال لوں، آپ یہ دیکھیے، میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، اب یہ نہ بولنا کہ انڈسٹریل پلاٹ نہیں ہے، پھر میں انڈسٹریل پلاٹ بھی بتا دوں گا کس کس بیوہ کے نام پر ہے۔ اگر ریل اسٹیٹ اور ہاؤسنگ سیکٹر میں ریلیف ملے گا پاکستان میں، وہی ریلیف جو ہے ایک چھوٹی سی بریک، واپس آتا ہوں، پھر ڈی ٹریک نہیں ہوں گا، واپس آ جاؤں گا اپنے ٹریک پہ، انسانیت اخلاقیات کو بھول جاؤں گا، صرف رٹی رٹائی باتیں بتاؤں گا۔ میرے ملک کے لوگوں، بیواؤں اور ضعیفوں پہ ٹیکس نہیں لگاؤ۔ سجن جی جھوٹ مت بولو، خدا کے پاس جانا ہے، نہ گھوڑا ہے نہ گاڑی ہے، وہاں پیدل ہی جانا ہے۔ اسٹوڈیو کے اندر ہمارے ساتھ جنید نقی صاحب اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ریحان نسیم صاحب، سابق صدر فیصل آباد چیمبر۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں ریحان حنیف صاحب۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ریحان نسیم صاحب، بات کچھ ایسی ہے کہ آپ کے سامنے میں یہ رکھنا چاہوں گا کہ اب بجٹ شام کو آ جائے گا اور ہمارے جو پورے سال کی محنت ہے اس کا ہمیں پتہ لگے گا۔ ظاہری بات ہے ان لوگوں کے ساتھ تو بہت سارے وعدے کر گئے، وہ کراچی والے تو بلا وجہ خوش ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی بڑے وعدے ہو گئے ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی کوئی وعدے کیے ہیں؟ کیونکہ یہ ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی وعدہ کر کے آ گئے ہیں اور اب پتہ نہیں کہ وعدے وفا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو جنید نقی صاحب نے تو اس بارے میں ایک شعر پڑھ دیا، لیکن یہ کہ اب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ ہر چیمبر کے ساتھ کوئی نہ کوئی وعدہ بھی کر دیا ہے، کوئی پیغام بھی بھیج دیا ہے، بات بھی پکی ہو گئی ہے، تو اب آپ کو کیا کیا وعدے کیے ہیں وہ بتائیں، اور شام تک وفا ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیا امید ہے؟ جی دیکھیں، میں وعدے تو سچی بات ہے کوئی خاص نہیں ہوئے، اچھا نہیں ہوا، لیکن یہ ضرور کہا گیا کہ آپ کی جو تجاویز ہیں ان کے اوپر غور کریں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی ویلڈ تجاویز ہے، اور یہ ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے، جو فرسٹ ٹائم نہیں ہوا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو شاید چیزیں اس طرح سے نہیں پریزنٹ ہوتی اس بجٹ کے اندر جو کہ بزنس کمیونٹی کی یا انڈسٹری کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ دس از ویری انفارچونیٹ۔ دیکھیں، ایک چیز صرف اچھی ہے، وہ یہ ہے کہ اب ہم جو آگے ڈیفالٹ کی باتیں کرتے تھے، الحمدللہ اللہ کے کرم سے اس بار ڈیفالٹ کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ سٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے، بالکل سٹیبلٹی آئی ہے۔ میکرو اکنامک کی بات کریں تو اس کے اندر انڈیکیٹرز بہتری کی طرف ہیں، لیکن جہاں پر جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آنا چاہیے عام عوام کے لیے، انڈسٹری کے لیے یا بزنس کے لیے، وہ بھی ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ ایک ایسا کویشچن ہے جس کی ہمیں امید ہے کہ اس بجٹ میں شاید ہمیں، جیسے میں نے کہا امید پہ دنیا قائم ہے، تو امید ہمیں ضرور ہے کہ اس بجٹ میں کوئی نہ کوئی پوزیٹیو آئے گی، خاص طور پر میرے ان بھائیوں کے لیے جو تنخواہ دار طبقے پہ ہیں، کیونکہ دیکھیں تنخواہ نہیں، ہمارے ساتھ بڑا ہاتھ ہو گیا سر ہمارے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا، وہ تنخواہ دار محنت کش طبقہ کہہ کے بڑا ہمارے ساتھ ڈرامہ ہو گیا، ہمیں دینے کے بجائے کارپوریٹ ورلڈ کے جو لوگ ہیں ان کو بینیفٹ دے دیا گیا ہے، ہمیں جو ہے ٹوپی پہنا کے فارغ کر دیا گیا ہے۔ جو کم سیلری والے لوگ ہیں ان کو ایگزیمپشن نہیں دی، وہ جو 2,30,000 سے اوپر والے لوگ ہیں ان کو بینیفٹ دے دیا۔ حالانکہ یہ نیچے سے ٹرکل، جو میں کہتا ہوں کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ وہی ہے کہ جب نیچے سے شروع ہو تاکہ ایک عام آدمی کی زندگی وہ آسان ہو۔ اسی طرح جو سب سے زیادہ کارپوریٹ پہ ٹیکس ہے، انڈسٹری پہ ٹیکس ہے، بزنس پہ ٹیکس ہے، تو کوئی یہ جو اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے آنٹیز ہیں نا، انکلز ہیں، ان کو بینیفٹ پہنچا دیا ہے، عام آدمی کو نہیں پہنچایا، پتہ نہیں کیوں، کیا دماغ خراب ہو گیا بھائی؟ اچھا خاصا لوور بریکٹ سے شروع کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ اس کو بریکٹ کو شروع کر رہے ہیں تو 2,30,000 سے۔
یہ ایک ایسی بات ہے جس کے اوپر ہمیں سوچنا بھی پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عام آدمی کی زندگی اس ٹائم آسان کرنی چاہیے، کیونکہ لوگ مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں، خاص طور پہ جو لو انکم لوگ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ بجٹ میں کیا پھر ہم سختی سے ریسیو کریں گے، سختی کر کے پیسے یا بازو مروڑ کے ٹیکس ریسیو کریں گے، کہ ہم ایک ایسا انوائرمنٹ دیں گے تاکہ جس سے بزنس چلے، انڈسٹری چلے، اور تاکہ انکم جنریٹ ہو تو آٹومیٹیکلی ٹیکس بھی بڑھے گا، آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی، پھر آپ کی اسی کے مطابق ایکسپورٹس میں بھی آبویسلی اضافہ ہوتا ہے، امپورٹس میں بھی، تو اس سے ٹیکس کلیکشن بڑھتی ہے۔ اگر ہم سٹیگننٹ کر دیں گے، جو کہ ہم نے پچھلے اگر 3 سال سے دیکھیں تو ہماری اکانومی سٹیگننٹ ہے، اس کو اب ہم نے پوزیٹو کی طرف لے کے جانا ہے، گروتھ کو بڑھانا ہے، انڈسٹری کو چلانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اقدامات تو اٹھانے پڑیں گے۔ اگر ہم نہیں اٹھائیں گے تو ہم مشکل صورتحال میں، دیکھیں پوری دنیا وار میں رہی پچھلے چند مہینوں میں، ہر ملک اس ٹائم ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے، چاہے ہمارے ہم نیبر کنٹریز ہیں یا کئی اور کنٹریز ہیں سوائے چند ملکوں کے، اور ہم تو ویسے ہی بہت زیادہ افیکٹ ہو جاتے ہیں جب بھی، چونکہ ہمارے پاس نہیں سر، ہم نے تو خوشیاں اتنی منائی ہیں، میں آپ کو بتاؤں اتنے لڈو پیڑے بانٹے ہیں۔ میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں جنید نقی صاحب، جب یہ جنگ شروع ہوئی ایران اور اسرائیل کی، اور اس میں مشرق وسطیٰ کے ممالک کا نقصان ہوا، تو پاکستان میں اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے، بس مٹھائیاں نہیں بٹیں پورے طریقے سے گلیوں میں، جیسے ایک زمانے میں یہ دونوں پارٹیاں یعنی جو موجودہ اور آپس میں ایک دوسرے کے جانے پر مٹھائیاں بانٹتے تھے۔ کیا کروں، کلمہ گو ہوں، بول دیتا ہوں سچ۔ تو اس طرح کی مٹھائیاں نہیں بٹی، یقین کریں لوگوں نے ڈسکو ڈانس کیے آ کے کہ اچھا ہوا دبئی برباد ہو گیا، ابوظہبی برباد ہو گیا، پاکستان کو فائدہ ہوگا، پاکستان کو۔ میں نے ناظرین آج تک نہیں دیکھا کہ کسی کے گھر کو جلا کے فائدہ ہوتا ہے۔ میں اپنی قوم کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، دوسروں کے گھر میں آگ لگا کر اپنا گھر کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ لوگوں کے نجی پیمانے پر بھی آپ کے لیے پیغام ہے پوری قوم کے لیے، کیونکہ ہم دوسروں کا گھر جلا کے خوش ہوتے ہیں، دوسروں کے بچے کے منہ سے نوالا چھین کر ہم خوش ہوتے ہیں، اپنے بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہونے والی جنید نقی صاحب۔ اس ملک کے اندر 3 مہینے پہلے بھنگڑے ڈلے ہیں، ڈسکو ڈانس ہوئے ہیں کہ یہ جو جل رہا ہے آج ایران مشرق وسطیٰ جل رہا ہے، اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا۔ کون سا فائدہ ہوا بھائی؟ آپ بتائیں کون سی چیز سستی ہوئی؟ سر دوسروں کے گھروں میں آگ لگا کے خوشی نہیں منانی چاہیے، نہ دوسروں کے گھروں کو جلتے ہوئے دیکھ کر خوشی ہونی چاہیے۔ ہم تو ویسے سفارت کاری کر رہے ہیں، ہم امن قائم کر رہے ہیں، لیکن آپ کو ملا کچھ نہیں، ویسے ہی بتا رہا ہوں، برا نہ ماننا۔ میں کبھی کسی کا گھر جلا کے خوش نہیں ہوتا، میں کبھی کسی کو تکلیف میں دیکھ کر خوش نہیں ہوتا کہ ایران اسرائیل کی جنگ ہو گئی، تباہی ہو گئی، بربادی ہو گئی، پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ جی بتائیں کتنا فائدہ ہوا پاکستان کو، یہ جو جنگ ہوئی، تباہی ہوئی، بربادی ہوئی؟ جی سر دیکھیے، فائدہ اس وقت جو لوگ کہتے ہیں ونڈو آف اپرچونٹی، جی ڈیفینیٹلی۔ اس سے پہلے میں ایک آپ کو مختصر سی بات کروں کہ دیکھیں، ایک آدمی نے آپ کو ایک ادھار دیا ہوا تھا، اس نے آپ سے پیسے جو ہے وہ مانگ لیے، اس نے وہ آپ کو مشکور ہونا چاہیے کہ جی تھینک یو، آپ نے ہمارے وقت پہ کام آئے، اور ایسی ایک دفعہ نہیں ہوا، کئی دفعہ ہوا ہے۔ تو آپ اپنے پڑوسی ملکوں کو جو 1.5 گھنٹے کی آپ کی وہاں پہ دیکھیں، یہ نفرتیں بانٹنے سے نا ہم نقصان صرف ہمارا ہوگا۔ اخبار بھرے ہوئے تھے آپ کے تاجر صنعتکاروں کے بیانوں پر کہ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے، لیکن پاکستان کو اس میں بہت فائدہ ہوگا۔ سر نہیں، یہ بتائیں کسی کا گھر جلنے پہ کسی کو فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں فائدہ، یہ تو بے وقوفی کی بات ہے کہ اگر کسی نے وہاں جو ہے وہ اس پہ خوشی کا اظہار کیا، لیکن صرف یہ کہ جی جو ایک پیسہ جو ہے جو وہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے جا رہا تھا، اب آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ اس کو ان کیش کیجئے، یا وہ حالات دیجئے، یہاں وہ کنڈیوسو ماحول دیجئے کہ وہ پیسے یہاں پہ ہی رہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ سر، جو آپ نے ابھی اپنی جو بات کری ریحان صاحب سے، دیکھیں جو ایف ٹی آر ہے وہ جو چھوٹا ٹریڈر ہے، جو چھوٹا مینوفیکچرر ہے، جو چھوٹا ریٹیلر ہے، جو پروفیشنل ہے، یہ فلیٹ ٹیکس ریجیم جو یا فکس ٹیکس ریجیم یا جو بھی آپ اس کا نام ایف ٹی آر کو دیں، یہ 1% پہ یہی حالات، یہ ٹیکس ریفارمز، دکاندار ٹیکس کی بات کر رہے ہیں، یہ ریفارمز کا ہی۔ اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تنخواہ دار کو اس میں، تو مجھے شدید مایوسی ہوگی اگر اس میں کوئی اناؤنسمنٹ آج نہیں آئی کہ آپ کے لیے ٹیکس سلیب جو ہے وہ کم کیے گئے۔ یہ سب سے بڑا ماموں ہمیں بنایا تھا اس نے، مفتاح اسماعیل نے، یہ جو آپ کے سابقہ وفاقی وزیر اور وزیر خزانہ، جن کو کوئی عہدہ نہ دیتا، یہ تو جناب
میاں محمد نواز شریف صاحب نے عہدہ دے دیا، ورنہ یہ اس قابل نہیں تھے، لیکن اب جگہ جگہ جا کے ان کی برائیاں کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ محسن شکن لوگوں کو کبھی وزیر نہیں بنایا کرو، نااہل لوگوں کو وزیر بنا کے کل خود ہی نقصان ہوتا ہے۔ دیکھو وہ جو ہے یہ مفتاح اسماعیل، اسی ہاتھ کو کاٹنے کے چکر میں جو ہاتھ انہیں لے کر آیا، اور وہ دوسرا کون تھا یار، اسد عمر، جس نے ملک کا بیڑا غرق کیا، وہ بھی بھاگ گیا فوراً پریس کانفرنس کر کے۔ تو یہ کسی کے نہیں ہوتے، یہ نااہل لوگوں کو نہیں لانا چاہیے۔ معذرت جی، سوری، میں یہ میری طرف سے تھا، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت۔ بہرحال سر، اب چونکہ انڈسٹری کی بات ہو رہی ہے اور انڈسٹری کی جو ڈیمانڈز ہیں، جیسے ریحان صاحب نے بھی کہا کہ وعدہ کوئی نہیں کیا گیا، لیکن اپنے گزارشات پیش کی ہیں کہ جی انرجی پرائسز دنیا میں، یعنی یک طرفہ محبت، یعنی یک طرفہ آپ نے پیغام نہیں یک طرفہ ہو یا جب ساتھ بیٹھتے ہیں تو دو طرفہ ہی ہوتا، یک طرفہ نہیں ہوتا۔ گزارشات جب پیش کی جاتی ہیں وہ یقیناً یک طرفہ ہوتی ہیں۔ تو اس میں انرجی پرائسز کی بات کی گئی، اس میں جو ٹیکس سلیبز ہیں انڈسٹری کے اوپر ان کی بات کی گئی، ساتھ ساتھ جو ہے وہ آخری ہمارا جو ہے نا وہ پالیسی ریٹ جس پہ لگ رہا ہے وزیر خزانہ صاحب نے کوئی زیادہ جو کل بات کی اس پہ دھیان نہیں دیا، لیکن یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں۔ پھر جب کراچی کی جب بات کرتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس میں انفراسٹرکچر بھی آ جاتا ہے، اس میں پانی خاص طور سے جو انڈسٹری کو چلانے کے لیے چاہیے وہ بھی آ جاتا ہے، اور ان کے اویلیبلٹی اور ٹیرفس ساتھ ساتھ۔ تو ان چیزوں پہ انڈسٹری ہمیشہ سے اب آگے جو اب گزارشات کا اگر اور اس میں آپ کہیں کہ جی اس کی تفصیل اور ہو، تو اس کے اندر ہمیں اس وقت جو معاملات ہیں وہ را مٹیریل کے کہ جی را مٹیریل کی اویلیبلٹی ہو، اگر تو وہ امپورٹ بیسڈ ہے تو اس کے اوپر ٹیرف صحیح ہو، ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی، ہم جو ہے وہ ویلیو ایڈیشن کی طرف جب ہی جائیں گے جب آپ اس سیکٹر کو کوئی انسینٹیو دیں گے۔ لوگوں کو اگر مشینری کے اتنے اوپر ہیوی ٹیکس جو ٹیکنالوجی امپورٹ کرنا چاہتا ہو، اور یہاں دیکھیں کارخانے لگنے شروع ہو گئے، آپ کے سندھ میں ہی سب سے بڑا کارخانہ ای وی کا جو ہے وہ اب آپ کو نظر آ جائے گا جو پروڈکشن دینی شروع کرے گا، اور ڈیفینیٹلی اگر اس ایریا کو آپ نے پہلے انسینٹیو دیا اور لانگ ٹرم نہیں چلے تو کل جو بڑی مزے کے انہوں نے جملے جو میں نے آپ سے کہا تھا نا، انہوں نے بہت اچھے جملے استعمال کیے کہ ہم ایک سال اور دو سال کی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس لانگ ٹرم کے لیے سسٹینیبلٹی کے لیے جو ہے وہ کم بات ہوتی ہے۔ تو اب انشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب آج جو وہ جب پیش کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ لانگ ٹرم پلاننگ اکانومی کے لیے کیا ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے پیش کیا۔ ریحان نسیم صاحب آپ کی جانب بھی آؤں گا۔ ریحان نسیم صاحب ذرا مجھے بتائیے گا، حکومت نے ترقیاتی جو بجٹ ہے اس پہ کافی ضرب لگایا ہے، تو فیصل آباد کی جو اوورال ترقی ہے اور جو اس کا ایک اسٹیٹس ہے ایک انڈسٹریل ہب ہونے کے ناطے، آپ کے خیال سے کیا وہ بھی امپیکٹ ہوگا جو یہ ڈیولپمنٹ بجٹ پہ کٹس لگے؟ جی دیکھیں، اگر ہم بات کریں ڈیولپمنٹ کی، پنجاب کے اندر جس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، میں نے آگے بھی لاسٹ پروگرام میں آپ سے بات کی تھی کہ اور یہ ایک پوزیٹیو سائن تھا، اور خاص طور پر پنجاب کی عوام کو جس طرح سے فیسیلیٹیشن دی جا رہی تھی، اب آپ تقریباً 750 ارب کا کٹ لگ گیا صرف پنجاب کے اندر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک مایوسی کا ہے ہمارے لیے، تو کہ ہم جس طرح سمجھ رہے تھے کہ آنے والے سالوں میں فردر امپرومنٹ آئے گی اور بہت ساری چیزیں ڈیولپمنٹ کی جو پنجاب کے اندر ہو رہی تھیں، اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک بار ایک سٹاپ لگے گا، جو کہ ایک نیگیٹو سائن ہوگا پنجاب کی کے لیے خاص طور پر۔ لیکن اگر اوور آل پاکستان کی بات کریں، یہ بھی ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو ایک پرابلم ہے جو کہ فیڈرل کو پرابلم ہے، وہی بڑا جینین پرابلم ہے، اور اس کو مل جل کے ہی چلانا ہے، اور اس ملک کو بھی اگر یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں، پھر پنجاب بھی ہے، سندھ بھی ہے، کے پی کے بھی ہے، اور بلوچستان بھی ہے، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن اصل ایشو جو ہمیں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیکن سیاستدان تو وہی ہیں جو 47 سے پہلے جو تھے وہ گورا بہادر کی حکومت میں بھی تھے، تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، تو وہ تو تب بھی تھے، وہ اب بھی ہیں، تو اس کا مطلب تاجر صنعت کار جو ہیں وہ زیادہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ پارلیمان میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے تو آباء و اجداد سارے 47 سے پہلے بھی تھے۔ تو پھر غلط نکل گیا، کیا کروں میں کلمہ گو ہوں، کیا کروں، منہ سے ساری یہ باتیں نکل جاتی ہیں، سچ سے میری قوم نفرت کرتی ہے، کیوں بولتا ہوں میں سچ؟
خیر anyway جی معذرت واپس آتا ہوں سر. جی علی بھائی اصل ہمارے ایشوز بہت سارے ہیں جو کہ گورننس اگر ہم بہتر کر لیں تو ہمارے بہت سارے مسائل وہیں سیٹل ہو جائے. میرے خیال میں اگر ہم گورننس میں بات کریں تو ہم آئی پی پیز کی بات کسی نے نہیں کی اس بار. آئی پی پیز ایک اتنا بڑا جو ایشو ہے جس کے بلینز آف روپیز ہم جو ایک عام آدمی پر بوجھ بنا ہوا ہے. اچھا اس کے بعد کیونکہ دیوان لکھنے سے فرصت ہی نہیں مل رہی. آپ کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں, آپ کے بال اتنے خوبصورت ہیں, آپ نے یہ کمال کر دیا, آپ نے وہ کمال کر دیا. ارے یار مجھے ایک چیز بتا دیں ریحان نسیم صاحب, گناہ بے لذت کیوں لے رہے ہیں آپ؟ معیشت اگر ٹھیک نہیں ہے تو بولیں معیشت ٹھیک نہیں ہے. آپ بھی بول رہے ہیں, جنید نقی صاحب بھی بول رہے ہیں, لیکن ایک ڈی جی ٹی او کے آرڈر کے اوپر ہمارے تاجر تنظیموں کے لوگ کچھ بھی نہیں بول رہے. پھر غلط نکل نہیں ہم تو جی بڑا جنید بھائی نے بھی بڑا کلیئر بولا ہے, میں نے بھی بڑا کلیئر بولا ہے. میں نے آپ کو کہا نا, گورننس کے ایشوز ہیں نا, مسکرا دونوں رہے ہیں, بول رہے ہیں کہ گورننس کے ایشوز ہیں. اور خاص طور پر جیسے میں نے بات کی آئی پی پیز کا اتنا بڑا بوجھ ہے جو ہماری ایس ای اوز ہیں جو کہ نقصان میں ہیں, ہم کیوں نہیں ان کو جلدی کرتے؟ دیکھیں آپ کا اگر 700-800 ارب روپیہ صرف اور صرف ایس او ایز میں ضائع ہو رہا ہے ان کمپنیز میں, سر بجٹ سے پہلے پرائیویٹائز ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے پی اے کی, ہم سب بہت خوش ہیں, آپ ڈسکوز کریں, ہمیں بہت خوشی ہوگی, ملک بہتر ہو جائے گا, گورننس کا نظام بہتر ہو جائے گا. دیکھیں کوئی بھی سر گائے کی تعداد اتنی ہے, بکرے کی تعداد اتنی ہو گئی ہے, ملک میں کھوتوں کی تعداد اتنی ہو گئی. ارے بھائی آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ پرائیویٹائزیشن کے بارے میں what is the plan in this budget? Am I right? You should, جیسے آپ نے ریز کیا کوشچن, what is the power sector burden? بات نہیں ہوئی بجٹ پرائیویٹائزیشن پہ, ہمیں کوئی بات سامنے نظر نہیں آ رہی. دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے, آپ اگر پرائیویٹائز کر دیں اپنے جو مقدار نقصان میں ہے تو سالانہ 800 ارب تو یہی آپ کو بچت ہو جائے گی. اچھا جو عوام پر بوجھ پڑ رہا ہے, جو بجلی کے نقصانات ہے, پھر ہم کہتے ہیں جی ہم عوام کو سبسڈی دے رہے ہیں 300-400 ارب, اور 300-400 ارب صرف آپ اس کو اگر کریں آئی پی پیز کے کانٹریکٹس کو اگر ہم ریوائز کر دیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم 400-500 ارب میں سال کا بھی بچا لیں گے. اچھا اور عوام پر بھی ایک ریلیف مل جائے گا. تو اگر ہم 1000-1500 ارب ایک گورننس سے اگر ایشو سے بچا لیں اپنے, تو دیکھیں کہاں سے بات کہاں چلی جاتی ہے. اسی طرح ہمارے جو مسائل ہیں, So like the biggest burden, please I'll ask you to pause for a moment. Yani the biggest burden on this economy is circular debt, is the management of energy debt. اس کے بارے میں کوئی ڈسکس نہیں کیا. کھوتوں کی تعداد یہ ہو گئی, گدھوں کی تعداد یہ ہو گئی, بکروں کی تعداد یہ ہو گئی, خدمات کے سیکٹر میں یہ ہو گیا, اس دفعہ بھنڈی توری اتنی ہوئی. ارے بھائی ہمیں بھنڈی توری ضروری ہے ہمارے لیے فوڈ سیکیورٹی کے لیے, لیکن آپ یہ تو بتاؤ آپ کا ڈیٹ برڈن سب سے زیادہ دی اسائنمنٹ is going towards an inefficient energy sector. آپ کو تو کل اویس لغاری صاحب کو بٹھانا چاہیے تھا, so we would have asked him questions as to how better are we trying to manage this debt. We are talking about something else. And when it comes to privatization, میں ریحان نسیم صاحب آپ کے بعد واپس آتا ہوں, کراچی کو بھی تھوڑی سی بات کرنے کا موقع دیتا ہوں. تو جنید نقی صاحب پرائیویٹائزیشن کے سلسلے میں ویسے آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ہمارے پنجاب کے اندر ہماری اپنے شہر سیالکوٹ کی بھی اپنی ایئر لائن ہے, بائی دی وے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, ہمارا اپنا ایئرپورٹ ہے. کراچی والے ابھی تک صرف خاکے پر اپنی ایئر لائن بنائے بیٹھے ہیں. دوسری ایئر لائن جو قومی ایئر لائن آپ نے خرید لی ہے کراچی کے نام پر, اس کو فعال کب کرنے کا ارادہ ہے, اور باقی کتنی چیزیں ہیں جن کو پرائیویٹائزیشن کے اندر آپ خریدنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا جو گورنمنٹ کی لسٹ ہے اور خاص طور پہ جو اور کمپنیاں اویلیبل ہیں جو لاسز کر رہی ہیں, ان کو کراچی والے کبھی خریدنے کے چکر میں ہیں کہ وہ بھی خرید لیں اگر کوئی فورن پارٹی خریدنے کے لیے تیار نہیں؟ کیونکہ گورے تو بالکل خریدنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پی آئی اے نہیں بکا نا, گوروں نے نہیں لیا, آپ لوگوں نے لیا. جی نہیں سر, یہ تو بہت اچھی بات ہوئی کہ پی آئی اے جو ہے وہ فلیگ شپ پاکستان میں ہی رہا, اور کراچی کے بزنس مینز نے جو ہے وہ انٹرسٹ لیا. اور دیکھیے جتنا بڑا پروجیکٹ ہے اس میں آپ کو اب کوئی بھی کاروباری یہ دیکھ کے نہیں دیتا کہ کتنے نقصان کا سودا ہے, تو ان کو یقیناً اس میں کوئی پوٹینشیل بھی نظر آیا ہوگا اور ساتھ ساتھ وطن کی محبت بھی نظر آئی. تو انہوں نے یقیناً یہ ڈیسیجن لیا, اور آپ کو یہ دوبارہ سے یہ ایئر لائنر, امید ہماری یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم مل کر ہی اس کو کھڑا کریں گے. بات جو دوسرے پروجیکٹس کے پرائیویٹائزیشن کی ہے, میرے خیال میں آپ کو چیزیں جو ہے وہ آپٹکس بھی اس میں نظر آئیں گے. ایک ہمارا جو پاکستان اسٹیل مل کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو اب تو بند ہو گیا ہے, وہ ایک 6 یونٹ تھا پہلے, وہ ایک پوٹینشیل ہے پرائیویٹ
اس کو جو پرائیویٹلی، کیونکہ اس کے پاس وہ پورٹ سے بہت قریب ہے، اس کی کنورژن بھی ہو سکتی ہے اسی جگہ کی. تو اور بھی اسی طرح کے پروجیکٹس ہیں جو کہ آپ کو، کیونکہ یہ ایک بڑا ایپیسوڈ تھا، پی آئی اے چھوٹا ایپیسوڈ نہیں تھا، اور الحمدللہ اس کی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ جتنی اس کی ٹرانزیشن ہو رہی ہے وہ ایک بڑا کام ہے. تو اس لیے یہ کریڈٹ تو جاتا ہے کہ جی یہ کام ہوا، کہ جی پہلا قدم لیا. اتنے ارب روپے کا، کتنے سینکڑوں ارب روپے کا، 500 ارب روپے سے زیادہ کا میرے خیال ہے اس کا سالانہ جو ہے وہ آپ کو جو نقصان بھگتنا پڑ رہا تھا بجٹ میں، تو یہ ایک مائلیج ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو آپ کی طرف سے آیا جنید نقی صاحب، اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. ریحان نسیم صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ دونوں پروگرام کے اندر شامل ہوئے، اور خاص طور پہ یہ جو ہمارا ایک تسلسل چل رہا ہے پورا بجٹ ٹرانسمیشن کا، اس کا آپ حصہ بنے. اور بڑی جو ہے میں کہوں گا کہ ایسی سحر حاصل گفتگو ہوئی جس سے بہت سارے لوگ کنکلوڈ کر سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کا فوکس بھی ایشوز اور چیلنجز پہ ہونا چاہیے. بکروں کی تعداد کتنی ہو گئی، گائیں کی تعداد کتنی ہو گئی، سرسوں کا کتنا ایریا جو ہے وہ پلانٹیڈ ہے، یہ بہت اچھی باتیں ہیں، بہت اچھی باتیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سرکولر ڈیٹ، انرجی بیسڈ ڈیٹ، اس کو کس طرح سے آپ نے مینیج کیا ہے. آپ کا فیوچر جسے آپ کا ٹیکس ریونیو جس کے اندر پرائیویٹائزیشن ہے، اس میں آپ نے کتنا جنریٹ کیا. 5G کا آپ نے بڑا شور مچایا ہوا تھا، اس کے ذریعے کتنا پیسہ آیا، اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال سے آپ ہمیں چرنگیاں نہ گھمائیں. حکومت سے میری گزارش ہوگی پوائنٹ پہ آئیں. یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بجٹ ٹرانسمیشن جاری رہے گی.